کو کہہ دیا سابق کرکٹر، بس دیٹس اٹ. سابق کرکٹر تو وہ لمبی اور لسٹ ہو جاتی ہے نا. سابق ویمن ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ بھی ہیں، یہ چوتھا تعارف ہے اور اس کے علاوہ ڈبل انٹرنیشنل ہے، پانچواں تعارف ہے. خیر یہ کافی ہے. تنویر احمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کا تعارف ایک تو سابق ٹیسٹ کرکٹر تو ہیں، سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر تو ہیں، لیکن اپنے جو انداز بیاں ہیں ان کا وہ بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن ان کی باتیں سب نے مجھ سے یہ کہا، جتنوں سے میں ملا ہوں زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ باتیں ٹھیک کرتا ہے بھائی تنویر. انداز پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں، خیریت؟ فرسٹ کلاس ہے، فرسٹ کلاس. سب ٹھیک ٹھاک ہے. چلے، پاکستان میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، آسٹریلیا میں نہیں. نہیں آسٹریلیا میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں آسٹریلیا میں کیا ٹھیک نہیں ہوا اس پہ بات میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک نیا مہمان ہمارے ساتھ جڑا ہے آج، اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کر چکے ہیں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور ہمارے اینالسٹ بھی ہوں گے. عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، پاکستان کی جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام ہے. عبدالغفار صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ سے بہت شکریہ، اور تنویر بھائی، وسیم بھائی کو بھی السلام علیکم. اینڈ ریلی privileged and honored to be part of the PTV Sports family. چلیں پھر آپ سے شروع کرتا ہوں. ہم پی ایس ایل سے شروع کر رہے ہیں. پی ایس ایل میں ڈرافٹ نہیں ہوگا، آکشن ہوگا. اس سے ایک عام زبان میں اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آکشن کیا ہوتا ہے، ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آج سے 10 سال ہمارے جو ہے وہ ڈرافٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ جڑے رہے. تمام ٹیمیں، 6 ٹیمیں تھیں، ابتدا 5 ٹیموں سے ہوئی، لیکن آکشن کی طرف لوگوں کی جانے کی بڑی خواہش تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب آپ بات کرتے ہیں لیگ کرکٹ کی، تو جن لیگوں سے آپ کا اس وقت جو ہے وہ ایک کمپیریزن یا آپ ان کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب دنیا میں صرف 2 یا 3 لیگ نہیں ہے، یہ لیگ دنیا کا ہر کرکٹ بورڈ کرا رہا ہے. اور اب تو سیدھی 7 سے 8 ایسی لیگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے. سب جگہ پر آکشن جیسی صورتحال ہے. ہمارے لیے آکشن آصف اس لیے ضروری ہو گیا تھا، اور یونانیمس فیصلہ بھی ہوا فرینچائزز کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس میں بہت بہتری آئے گی، ماڈیفکیشن ہوں گی، کیونکہ یہ تو ابھی پہلے سال ہم ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز آصف یہ تھی کہ آپ کی جو لمیٹیشن تھی 1.3 ملین ڈالر جو آپ ڈرافٹ کے اندر 5 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کرتے تھے، اس میں بہت سارے جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں جن کے بجٹ بہت ہائی ہیں یا وہ اتنے کم بجٹ میں آ نہیں پاتے تھے، تو آپ کو بیسیکلی 2 راستے تھے. یا تو آپ ڈرافٹ کے ذریعے ہی جو ہے وہ بجٹ بڑھا کے 1.6 ملین بھی کر سکتے تھے، یا آکشن کے ذریعے. لیکن بھارت فرینچائزز اور پی سی بی بیٹھے، ان کا متفقہ فیصلہ ہوا. آکشن میں یہ اٹریکشن ضرور ہوتی ہے آصف، جو ڈرافٹ اور آکشن میں ایک فرق ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹار جو کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں کہ 2-2.25 لاکھ ڈالر کے اندر اگر وہ صرف ڈرافٹ میں آتا ہے اور اسی میں چلا جاتا ہے، تو یہ اٹریکشن ذرا کم رہتی ہے. لیکن اب آپ کا پلیئر اگر کوئی 2.5 لاکھ ڈالر کی بیس پرائز سے آتا ہے، تو آکشن میں دیکھیے 8 ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان 8 ٹیموں کو مطلب اس پلیئر کو اگر حاصل کرنا ہے، تو یہ پلیئر کو اس کے ایجنٹ کو بھی بات پتا ہے کہ اس پلیئر کی ویلیو انکریز ہوگی، اور اسی طرح اس کے جو مالیاتی جو سارا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح انکریز ہو جائے گا. تو آکشن آپ کو یہ کمفرٹ دیتا ہے، اس پلیئر کو اٹریکشن دیتا ہے کہ آپ ایک بہت ریزنیبل سے بہتر پرائز پہ چلے جاؤ گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اتار چڑھاؤ کی صورتحال رہتی ہے. تو آکشن از گوئنگ ٹو بی ایک ری ویلیو ہو جاتی ہے. آپ کو بہت سارے پاکستانی کھلاڑی ہیں. ابھی چلتے ہم مزید بات کریں گے. 2 مہمان جو میرے ساتھ ہیں ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. وسیم، آکشن اور ڈرافٹ آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ پی ایس ایل کا حصہ رہے، ایک ٹیم کے آپ بیٹنگ کوچ رہے، آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے آکشن؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس میں ریسٹرکشنز کم ہو جاتی ہیں. ایک تو کیٹیگریز کا آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو بیس پرائزز ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو اور چینجز آئی ہیں وہ سارے ریلیٹڈ ہی وہ بنی اسی لیے تھی، جس پہ ہم شور کہ آگے چل کے آپ بات بھی کریں گے. مینٹورشپ آ گئی، آپ کے برانڈ امبیسڈر آ کے، کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کمپلسیٹ کرنے کے لیے کہ اس کی آپ کو ایکسٹرا ویلیو آپ دیتے تھے پلیئر کو، اس کی ویلیو بڑھ جاتی تھی. تو اب تو آپ کے پاس اوپن فیلڈ ہے، آپ نے جس پلیئر کو لینا ہے آپ اس کو وہ کر سکتے. اچھا اقدام ہے. اس میں یہ کہ پلیئرز کا بھی فائدہ ہے، اور آئی تھنک اس میں فرینچائزز کا بھی فائدہ ہے کہ جو پلیئرز وہ مطلب حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ ہماری اس کیٹیگری کے اندر آلریڈی یہ پلیئر پک ہو چکا ہے یا نیکسٹ راؤنڈ میں ہماری باری کب آنی ہے. تو وہ اس سے اب کافی سیدھا سسٹم ہو گیا. جو پلیئر آپ نے اٹھانا ہے آپ اس پہ بولی لگاتے جائیں گے، آپ کو پلیئر مل سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ آسان ہوگا، اور اس سے میرے خیال میں بہتری آئے گی پلیئر پک کرنے کے لیے. جو ہماری فرینچائز ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی اس میں. تنویر، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں. لیکن انہوں نے ایمبیسڈرز نہیں ہوں گے، مینٹورز نہیں ہوں گے، لیکن نیشنل ٹیم کے ساتھ تو مینٹورز ہوتے ہیں، ویمن ٹیم کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ انڈر 19 کے ساتھ ہیں. تو مینٹور ایک جگہ رکھ رہا ہے پاکستان، ایک جگہ ڈسکریج کر رہا ہے، یہ کیا وجہ؟ نہیں، یہ تو میں تو کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں.
اور میں نے کچھ شوز پہلے شاید یہ بات ایسی بات بھی ہوتی تھی جس میں نے بولا تھا یہ مینٹورز وغیرہ کا سلسلہ جو یہ لیگز وغیرہ سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی میرے خیال میں. ابھی بھی دیکھ لیں کچھ ٹیمز انٹرنیشنلی جو کھیلتی ہیں ان میں مجھے نہیں لگتا، کافی ٹیمز ایسی ہیں جس میں مینٹورز وغیرہ کا سلسلہ کوئی نہیں. اور مینٹورز ہوتا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مینٹور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ٹیم کا سب سے بڑا جو ایکسپیرینس پلیئر ہوتا ہے وہ آپ کا ہیڈ کوچ ہوتا ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوچنگ کورسز کیے ہیں، ڈفرنٹ ٹیمز کے ساتھ کام کیا ہے، ڈفرنٹ لیگز کے ساتھ اگر اس نے کام کیا ہے تو سب سے زیادہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے بعد مینٹور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے یہ سب نہیں کیا نا کوچنگ کورسز کیا ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. اگر کسی نے کوچنگ کورسز نہیں کیے تو آپ کی غلطی ہے اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں، اگر اس نے کی ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں بھی کی ہے تو پھر بھی آپ کی پاکستان ٹیم یا کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کا سب سے بڑا جو ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کے ہیڈ کوچ کی ہوتی ہے. اور کوئی بھی، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی خوش نہیں ہوگا کسی ہیڈ کوچ کے اوپر لا کے آپ کسی کو بولے جی مینٹور ہے. تو مینٹور کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ان کو چیک کرو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مینٹورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو آپ اگر یہ فیل کرائیں ان کو کہ یار جی ان کو چیک کرو، ان کو تو لگتا ہے کچھ نہیں آتا تو برا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی جس طریقے سے انڈر 19 میں ہوا، جو اظہر علی نے جس طریقے سے ٹیم کو چھوڑا، وہ یہی تقریباً چیزیں تھی کہ یار جب میں ہیڈ کوچ ہوں تو پھر سرفراز کو ایز اے مینٹور لانے کی ضرورت کیا ہے یا اس کو یہ بولنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں صرف لیگز میں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی آکشن کی بات میں تھوڑی سی یہ کر لوں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح بڈ لگی ہماری ٹیمز کی، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کنٹری میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے پاورفل لوگ ہیں وہ ٹیمز خریدنا چاہتے ہیں. آکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاورفل آدمی آ جائے بیٹھ جائے، جتنے پیسے دے، جتنی بڈ لگتی ہے وہ ٹیم لے لے گا. ایک یہ پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے آگے پیچھے ہم گئے لوگ دیکھنے کے یار کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ ٹیمز خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم آکشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کافی لوگ، 2 لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے آپ کے پاکستان کے لوگوں کا بھی پتہ چلے گا. اس کے بعد جو پلیئرز کی آکشن کی بات ہے نا، اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز تو ٹھیک ہے، اس کو تو آپ اس کے حساب سے پیسہ دیں گے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسری لیگز کے حساب سے نہیں ملتا لیکن کچھ بہتر مل جائے گا. آپ کے اپنا جو پلیئر ہے اس کی ویلیو بہت بنتی ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میری کتنی ویلیو ہے. پھر جب جب پلیئر باہر کسی لیگ میں جاتا ہے نا جا کے، تو وہ پھر ان کو کہتا ہے بھائی تم کتنے کم پیسے دے رہے ہو، میری لیگ میں مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں، تمہیں اتنے مت دو. تو آپ کے پلیئرز کی بڑی ویلیو بن جاتی ہے. اس طرح پھر آپ یہ دیکھنا، یہ جب کرو گے نا پھر انٹرنیشنلی آپ کی لیگ کی کتنی ویلیو بنے گی اور اس سے آپ کے پاس اور لوگ بھی آئیں گے آپ کی لیگ کے اندر. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کچھ پلیئر کی ویلیو بڑھ جائے گی، کسی کی کم بھی ہوگی. تو کیٹیگریز کی وجہ سے آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ یار اس کیٹیگری میں ہم نے اٹھانا پلیئر. تو اب اصل ویلیو جو پلیئر کی نا وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی کہ فرینچائزز کے بیچ میں یا پی ایس ایل کے بیچ میں ان کی اصل ویلیو کیا ہے. مینٹورز کی آپ بات کریں، دیکھیں مینٹورز فرینچائز کرکٹ میں کیوں آتے ہیں یا پی ایس ایل میں کیوں تھے؟ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی کیٹیگری نیچے ہے پلیئر کی لیکن اتنے پیسوں میں وہ آئے گا نہیں، تو ہم اس کو مینٹورشپ دیں گے تو اس کے ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں، برانڈ ایمبیسڈر کے ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو ایڈجسٹ کرنا جب کسی کو ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو دونوں جانب ایڈجسٹمنٹ ہی چل رہی ہے اگر آپ دونوں مینٹورز کو دیکھتے ہیں. چلیں جی غفار، یہ بتائیے اور بھی باتیں پوچھنے کے لیے. ایک تو یہ رائٹ ٹو میچ، یہ کیا ہے تھوڑا سمجھا دیں اس کو بھی جلدی سے. اس کے علاوہ آپ کتنے پلیئر ریٹین کریں گے یہ ٹیم؟ چونکہ 2 نئی فرینچائز بھی آئی ہیں، ان کو بھی کچھ موقع ملنا چاہیے، تو وہ کتنے پلیئر شروع میں اٹھا سکتے ہیں؟ ذرا اس کو بھی سمجھا دیں. اچھا آصف، آپ لوگ جو ابھی بات کر رہے تھے اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وسیم نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جن پلیئر کی کیٹیگری آپ کو بڑھانی ہوتی تھی یا ان کی پیمنٹ بڑھانی ہوتی تھی تو آپ ان کو یہ ایمبیسڈر یا مینٹور کے رول دیتے تھے. اب چونکہ آکشن کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیسے آلریڈی آکشن کے ذریعے بڑھ ہوں گے، تو یہ چیز ختم کی گئی ہے. لیکن جو مینٹور یا اگر کوئی بیٹنگ کوچ یا اسی طرح آپ نے کوئی ایمبیسڈر رکھنے ہیں تو وہ آپ الگ سے رکھ سکتے ہو، لیکن موجودہ کھیلنے والے پلیئرز کو اب آپ اس کیٹیگری میں ایڈجسٹ نہیں کرو گے. ایک تو یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی، دیکھیں رائٹ ٹو میچ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پلیئر ریلیز کیا ہے، فار ایگزامپل پلیٹینیم میں ریلیز کیا ہے اور وہ پلیئر جو ہے وہ کوئی دوسری فرینچائز جو ہے وہ ڈرافٹ میں اٹھا لیتی تھی تو آپ فوراً رائٹ ٹو میچ کر کے اس پلیئر کو حاصل کرتے تھے. یہ ایک پلیئر کے لیے کچھ ایک کیٹیگری کے اندر آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آکشن میں آپ کے ہر پلیئر جو ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے یہی تو پلان آؤٹ کرنا ہے. یہ بہت دلچسپ بھی ہوگا، بہت مشکل بھی ہے. اور وسیم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ڈرافٹ کا حصہ رہے ہیں. آکشن کے الگ چیلنجز ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ایسا نہیں کہ ایک ہی پلیئر پہ سارا پیسہ لگا دینا، بعد میں آپ کے پاس جو 1.6
کتنے پلیئر پر کیٹیگری ریٹین کریں گی اور حیدرآباد اور سیالکوٹ کے پاس کیا موقع ہوگا؟ اس میں آخر جو اب تک کیٹیگری ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہر کیٹیگری سے ایک پلیئر یعنی کہ ٹوٹل 4 پلیئر آپ ریٹین کر سکتے ہو. ایک آپ کا جو ہے وہ پلیٹینم سے ہو گیا ڈائمنڈ سے. اسی لیے اب بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پشاور زلمی کے پاس قائم اور بابر اگر ہیں پلیٹینم میں تو ایک تو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح آپ کے پاس اگر لاہور قلندرز ہیں تو آپ کو حارث روف شاہین میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ آپشن پہ چلے جائیں گے. تو 4 آپ کی ریٹینشن جو ہیں وہ ہوں گی. اور جب یہ پی ایس ایل کا آپشن جو میری اطلاع کے مطابق شاید اراؤنڈ سیکنڈ ویک آف فیبری ہونے کا امکان ہے, اس میں یہ ہوگا کہ جو 2 ٹیمیں آپ کی نئی آئی ہیں یعنی کہ حیدرآباد سیالکوٹ, یہ آپشن میں آنے سے پہلے جو پلیئر ریٹین ہو جائیں گے اور جو ریلیز ہو جائیں گے ان ریلیز میں سے یہ ٹیمیں ہم پلہ ہو کر آئیں گی. یعنی یہ 4 فکس کر کے میں ہم پلہ یہ چاروں ٹیمیں پہنچیں گی اور ایک کیٹیگری میں یہ دونوں ٹیمیں ایک کھلاڑی کو پک کر کے آئیں گی. تو یوں ہمارا جو میکینزم ہے 8 ٹیموں کا وہ آپشن سے پہلے ہی ایکویلٹی کی طرف ہوگا نمبر آف پلیئرز کے لحاظ. ٹھیک ہے تنویر, آپ اگر زلمی کے ٹیم میں ہوتے یا زلمی کے اسکواڈ میں ہوتے یا ان کے دماغوں میں ہوتے تو بابر اعظم کو تو چھوڑ دیتے اس فارم کے اوپر. آپ کے سوال سے پہلے مجھے پتا تھا آپ نے سوال یہی کرنا ہے. آپ سے کر لینا, مجھے سوال ہی آپ نے یہی کرنا ہے. جواب بھی مجھے اچھا مجھے جواب بھی پتا ہے. تو پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ عوامی ڈیمانڈ, عوام کو پتا ہے میں نے کیا بول رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے. میں بابر اعظم کے ساتھ جاؤں گا. بابر اعظم. اور دوسری بات یہ کہ اگر پشاور زلمی اب سائم ایوب کو نہیں لے سکتی تو پھر نقصان پشاور زلمی کو بھی ہے نا, کیونکہ آپ اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں. ایک اوپننگ پارٹنرشپ ہے بابر کے ساتھ, اچھا بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہاں بولنگ بھی کر رہا تھا, بڑی زبردست کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب فرنچائزز کے ذہن میں تو یہ ضرور ہوگا نا کہ لگتا ہے پشاور زلمی جو ہے بابر اعظم کو لے لے گی, باقی رہ جائے گا سائم. اب کیا پتا سائم کو کوئی اور اٹھا لے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہی کیٹیگری سے آپ نے 4 پلیئر نہیں اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے صرف ایک اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ 8 کر سکتے تھے, کوئی سے بھی لے لے, جو بھی آپ نے کرنا ہے جو آپ کی اپنی مرضی کوئی سے بھی لے لے. اب ایسا چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپشن ظاہر سی بات ہے اسی لیے رکھا گیا کہ 2 نئی ٹیم جو آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ پشاور نہیں, آپ کو باقی ٹیمز بھی کچھ نہ کچھ ٹیم جو آپ کو چینجنگز میں آپ کی نظر آئے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. اب پلیئرز کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس ٹیم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب پلیئرز کو یہ بھی نہیں پتا. ایک پک جب ہو گئی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی ٹیم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ جس ٹیم سے جو پلیئر کھیلتے تھے کچھ پلیئر اب اس پی ایس ایل میں دوسری ٹیم سے بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. ایمرجنگ کی بھی اگر اپڈیٹ لے لیں غفار سے کہ ایمرجنگ کیٹیگری ایگزسٹ کرے گی آگے یا چلیں غفار, ایمرجنگ کیٹیگری کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا. 3 کیٹیگریز بتائی ہیں پی سی بی نے, تو ایمرجنگ کیٹیگری ہے یا اور کچھ ریپلیس کیا گیا, کچھ اس حوالے سے بتا سکیں گے؟ اچھا, ایک بریکنگ نیوز ابھی ابھی مجھے موصول ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پلیئر کرکٹ بورڈ نے جو پلیئر کی رجسٹریشن تھی نا فورن پلیئر کی, جو 20 جنوری کی آخری تاریخ تھی, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے جو آپشن میں ٹائم موجود ہے, آپ اور بڑے پلیئر لا سکتے. تو ایک تو یہ ہمارے دیکھنے والی خبر کہ فورن پلیئر کی رجسٹریشن کی ڈیٹ 20 جنوری سے اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے ایمرجنگ کیٹیگری کی, دیکھیں اس میں یقین طور پر ڈفرنٹ طریقے سے وہ آپریٹ ہوگی. اس میں آپ کے پاس اب آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کے پاس کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں بہت سارے آپ کے اسٹار پلیئر ہیں, اسٹار تو نہیں کہوں گا مطلب ایمرجنگ اسٹار ہیں. جیسے اگر آپ بات کرتے ہیں علی رضا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ایک 2 اور پلیئر آپ کو اتنا سمیر منہاس ہے یار, بالکل سمیر منہاس اس میں. تو یہ ان کی ویلیو پہلے اس کے اندر یہ آصف سین ہوتا تھا کہ $7,500 آپ کی فکس اماؤنٹ تھی. اب وہ لڑکا ٹیلنٹڈ ہے, وسیم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تنویر بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسکاؤٹنگ ہوتی ہے. پورے سال آپ پلیئر کو نظر رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک پلیئر بہت ٹیلنٹڈ ہے تو اب اس کے اوپر ٹیمیں آئیں گی اور اس کی وجہ سے اس پلیئر کی ویلیو بڑھے گی. سب سے زیادہ فائدہ مجھے لگتا ہے اگر اس آپشن کا کسی کیٹیگری کو ہونا ہے یا کسی کہتے ہیں نا ایک اگر ہم کہتے ہیں ایک طبقے کو ہونا ہے, وہ ہمارا ینگ پلیئر جس کی ویلیو سیدھا سیدھا بہت کم $7,500 کی, وہ شاید 30-40 ہزار پہ بھی جا سکتا ہے. اس کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمیں اس کو کتنا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اس کی ریسنٹ پرفارمنس کیسی ہیں. چلیں اب اس ٹاپک کو ہم سمیٹ ہی رہے ہیں. آخری بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, یہ ڈائریکٹ سائننگ نہیں ہوگی اور یہ مینڈیٹری ہے کہ ایسا پلیئر انٹرنیشنل لیں جو پچھلا ایڈیشن نہ کھیلا ہو. یہ آپ سمجھ پائے اس یہ کس سے سوال کیا ہے؟ ان سے نہیں, یہ کس کو بولا گیا؟ رولز میں, یہ رولز میں ہے نا, پی ایس ایل کے جو رولز ہیں ہاں جو ہم جن پر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ سائننگ کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ فورن پلیئر 2025 کا ایڈیشن نہ کھیلا ہو.
अच्छा सही है। उसमें ये देखिए वो तो प्लेयर रजिस्टर्ड ऑलरेडी होंगे, तो ऑब्वियसली हम अपना पूल एक बड़ा करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट साइनिंग हम लेके इसलिए आए थे क्योंकि बड़ा नाम लेके आए आप उसके अंदर तगड़ा प्लेयर ऐसा है जो कि शायद प्लैटिनियम के पैसों के अंदर या डायमंड के पैसों के अंदर नहीं आता। लास्ट ईयर भी ये डिस्कशन हुई थी और टाइम लग रहा था कि शायद अलाउ कर दिया जाएगा था, कि लास्ट मिनट पे जाके वो चेंज हो गया था। तो आई थिंक इस पे ये ठीक है, आपके प्लेयर्स की आपकी लिस्ट तो आगे होगी, इनके पास भी जो पोटेंशियली जो इस साल आ रहे हैं नए प्लेयर्स, कोई आईपीएल से नहीं खेल रहे, कोई और भी जो अवेलेबल होंगे, तो अच्छा है कि उसमें आपको डायरेक्ट साइनिंग आप वो कर सकते हैं उससे। तो आई थिंक इससे और प्लेयर बड़े प्लेयर आएंगे टीम के। अच्छा तनवीर, अभी डायरेक्ट साइनिंग से मुझे नहीं समझ आ रही, अगर डायरेक्ट साइनिंग के 2025 ना खेला हो, ये क्या बात हुई? करंट क्रिकेट खेला हो, चाहे 2025 खेला हो चाहे ना खेला हो। 25 में पीएसएल का हिस्सा ना हो, पीएसएल का हिस्सा हो, 25 खेला हो, नहीं मुझे नहीं लगता होना चाहिए इसमें। क्या चलें गफार, एक ब्रेक मुझे लेना है। गफार अगर हमारे साथ हैं, एक सवाल का जवाब ले लूं फिर, ताकि ये टॉपिक हम वाइंड अप करें। शोएब मलिक ने ये कह दिया कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए पीएसएल से रिटायरमेंट ली उन्होंने, और सीधा सीधा मतलब ये आसिफ के यकीनी तौर पर सियालकोट जो उनका शहर भी है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई आई थिंक छुट्टी बात नहीं है कि उनको वहीं से शायद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करनी है। बहरहाल पीएसएल के अंदर शायद वो इस बार भी खेल सकते थे। दूसरा जो तनवीर बात कर रहे थे, मैं उसको चीज को क्लियर कर दूं कि 2025 तनवीर इसलिए प्लेयर की सिचुएशन रखी है कि वो ना खेला हो क्योंकि ऑलरेडी वो टीम के प्लान्स में शामिल होता है, उसको रिटेन किया जा सकता है, तो उसके पीछे खिलाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है टीम, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी पीएसएल का हिस्सा है। बट ऐसे प्लेयर जैसे कि जो रूट हैं, मैक्सवेल हैं, हैरी ब्रूक हैं, एडम जंपा हैं, वो प्लेयर जो अभी नहीं पीएसएल खेले, पीसीबी चाहता है कि अगर फ्रेंचाइज चाहें अच्छे अमाउंट पर डायरेक्ट साइन कर सकती हैं तो जरूर करें। और उसके बाद यकीन तौर पर हमारे पास बहुत सारे जैसे मार्क चैपमैन, डैरन मिचेल, डेविड वार्नर, ये सब तो पीएसएल लास्ट ईयर खेले थे, ये ऑलरेडी टीम के प्लान्स में शामिल है। ठीक है गफार, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। पीएसएल के तमामी जो उसूल आए हैं उन पर हमने तफसील से बात की। अब इसमें बात